اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، نقیب اجلاس، ائمہ کرام، حفاظ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے باوز و بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی سہیل اشرفی کا کہ ان کی دعوت انہوں نے مجھے دی، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، اور اکثر یہ کچھ نہ کچھ میرے پاس بھیجا کرتے ہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں ان کا اسٹیٹس تو اس سے یہ پتا چلتا ہے، اسٹیٹس جو واٹس ایپ پہ ہوتا ہے اس سے اس انسان کی، اس کی کوالٹی، اس کی پہچان، اس کا کردار، اس کا کریکٹر پتا چلتا ہے۔ تو پتا یہ چلا کہ یہ جو خلیفہ شیخ الاسلام ہے، تو شیخ الاسلام نے اپنا خلیفہ ایسے کو نہیں بنایا بلکہ ایسے شخص کو بنایا ہے جو مخلوق کی خدمت کا انجام دے رہا ہے۔ آج الحمدللہ بے شمار خدمت کا انجام دے رہے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تحفظ ناموں سے رسالت ہو یا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو ایس ڈی ایم کے پاس، ڈی ایم کے پاس، کلیکٹر کے پاس اکثر یہ پہنچتے ہیں، وہاں پر قوم کی طرف سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، صحتیابی تندرستی عطا فرمائے، حاسدین کی نظروں سے مولا محفوظ فرمائے۔ تو منقبت کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم سامعین کرام، ابھی بھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی خبردار،
بے شک اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، انہیں خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل ہے تو اس دل کے اندر ڈر بھی موجود ہے۔ ہر انسان کو ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تار پکڑوں کرنٹ نہ مار دے، یہ کھمبا ہے اس کو پکڑوں کرنٹ نہ مار دے۔ کسی کو اپنی بیماری کا ڈر، کسی کو کسی انسان کا ڈر، ڈر ہر انسان کو ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ انہیں خوف دنیا داروں کا نہیں بلکہ خوف ہوتا ہے تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس معبود برحق کا خوف ہوتا ہے، انہیں دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں ہے، ہمیں دنیا کا خوف ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ دیکھ لے میرا کام ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں ملے کہیں دعوت میں ٹکرا جائیں تو پوچھ بیٹھیں کہ بھیا نماز کاہے نہیں پڑھتے ہو۔ اس لیے وہ خوف خدا دل میں نہیں ہے، سجدہ تو کر رہے ہیں، عبادت ریاضت کر رہے ہیں، مگر دل میں جو خوف خدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ انہیں ڈر ہے، خوف ہے تو دنیا داروں کا خوف ہے، دنیا داروں کا ڈر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے چاہنے والوں، مخدوم پاک کے شہدائیوں، اپنے دل سے دنیا کی ڈر کو، دنیا کے خوف کو نکال کے پھینک دو اور یہ عہد کر لو کہ آج سے اگر میں ڈروں گا ایک ذات سے ڈروں گا۔ وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات رب کائنات کی ذات ہے، اس معبود برحق کی ذات ہے۔ کیا سے ہمیں اور آپ کو اگر ڈرنا ہے تو اس وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو ہمیں پلا رہا ہے، جو ہمیں بے نیاز ہے، جو ہمیں نواز بھی رہا ہے۔ ہمیں اس کا ڈر اپنے دلوں میں بنانا ہے۔ اب اس کے آگے، یہ تو خوف کی بات تھی، اب اس کے آگے اللہ رب العزت نے اور مزید ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں قابل غور یہ ہے کہ اللہ جب اس آیت میں جب مخاطب ہو رہا ہے تو کسی عام انسان سے نہیں، کسی اور جماعت سے نہیں، بلکہ ان کلمہ گو سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، سب لوگ نہیں، جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب ایمان لیا ہے اور آپ نے تقوی بھی اختیار کر لیا، اپنے دلوں کے اندر تقوی کو بسا لیا، اسی راستے پہ چل پڑے۔ تو ہر انسان کے کوالٹی ہوتی ہے، اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ ضرور دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہوگا تو وہ بزنس بند کر دے گا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ لاس میں جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ تو آؤ کہیں اور نہ جائے بلکہ قرآن کو اٹھاؤ اور دیکھو اس کے آگے کی آیت کیا ہے، وہ تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دونوں جہان میں ان کے لیے خوشخبری ہے. اب اس کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری بھی بات کو نکاریں گے، میری بھی بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو اسی قرآن کے اندر اور مزید ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی ہیں. ہماری اور آپ کی باتیں تو بدل جاتی ہیں. ہم تو چند پیسہ اگر میرے پاس آ جائے تو ہم بدل جاتے ہیں. ہمارا ارادہ، ہماری چال ڈھال سب بدل جاتی ہے. ہم مسئلے کو بدل جاتے ہیں. اگر مسئلہ یہ ہے تو پیسہ زیادہ مل جائے، ہم مسئلے کو بھی چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی ہیں. پھر اس کے آگے اور مزید ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ ذالک هو الفوز العظیم. یہ جو مومنوں کی، جو تقوی والوں کی، جو طہارت والوں کی جو گروہ ہے، وہ جو جماعت ہے، وہ لوگ عظیم کامیاب والے لوگ ہیں. وہ کامیاب ہے. تو کامیابی تم چوراہوں پر بیٹھ کر کے ڈھونڈتے ہو، تم کامیابی اپنے کاروبار میں ڈھونڈتے ہو. تو دوستو، اگر کامیابی چاہیے تو کاروبار میں نہیں، چوراہوں پر نہیں، دکانوں پر نہیں، بلکہ کامیابی تقوی سے تمہیں ملے گی. اصل کامیابی اگر چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی اور طہارت لے آؤ. اب یہ تقوی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید کو جب آپ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب قرآن مجید کو جب پڑھنا شروع کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے پارے سے لے کر کے الحمد سے لے کر کے 30ویں پارے تک اکثر مقامات پر تقوی کا ذکر ہے. کہیں ھدی للمتقین ہے، کہیں ان اللہ لا یحب المتقین ہے، کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، کہیں ان اللہ لا یحب المتقین ہے. تو اکثر مقامات پر، اکثر جگہ پر یہ لفظ تقوی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے غور و فکر کیا کہ کوئی ایسی بات ہے ضرور جو اللہ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، جو ہم لوگوں سے جو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ لوگوں غافل مت ہو، بلکہ تقوی اپنے اندر لے آؤ. کہ تقوی ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. آپ چلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ حضور بتائیں کہ تقوی کیا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بتا دیں. تو آپ مسکرائے. تو آپ نے کہا عمر، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہو، مگر اب تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو آپ نے کہا جی حضور فرمائے، بتائیں کہ تقوی کیا ہے. میں بہت پریشان ہوں، مجھے رات میں نیند نہیں آتی، اسی کشمکش میں میں رہتا ہوں کہ تقوی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر فاروق اعظم سنو، بڑے آسان لفظوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کیا جی فرمائے. کہا یہ بتاؤ کہ اگر راستہ، اگر گلی پتلی ہو، راستہ تنگ ہو، گلی پتلی ہو، اور اس گلی کے دائیں جانب اور بائیں جانب کانٹے دار درخت لگے ہوں، اور تم سے میں کہوں کہ عمر اس گلی سے گزر جاؤ، نکل جاؤ، تم کیسے نکلو گے؟ تو آپ نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ جب گلی کے دونوں جانب کانٹا لگا ہے تو میں اپنے دامنوں کو سمیٹ کے نکلوں گا. اس لیے نکلوں گا کہ اگر میرے دامن میں
وہ کانٹے چبھیں گے تو تکلیف مجھے پہنچے گی، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں اپنے دامنوں کو سمیٹ لوں گا، تب میں گزروں گا، تب میں نکلوں گا۔ جب اتنا کہنا تھا تو حضرت ابی بن کعب نے کہا بس تم سمجھ گئے تقویٰ کیا ہے؟ کیا کہا کہ تقویٰ سمجھ گئے؟ کہا کیسے؟ کہا سنو، دنیا میں گناہ کی لذت ادھر بھی ہو، گناہ کی لذت ادھر بھی ہو، گناہ ادھر بھی کیجئے، گناہ ادھر بھی کیجئے، بندہ مومن تمام گناہوں سے بچ کر نکل جائے اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اور یہ تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے، اور میں آسان کر دوں، جب سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جب حضرت کے پاس پہنچی، میں آخری بات کہہ کے میں بیٹھ جاتا ہوں، ٹائم بھی کم، تو آپ کے مریدین جب حضور کے پاس پہنچے، سرکار مخدوم سمنا کے پاس پہنچے، عرض کیا کہ حضور تقویٰ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتا دیں۔ تو سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، مریدین کا قافلہ موجود تھا، آپ نے کہا سنو، تقویٰ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یعنی بڑا گناہ اور چھوٹے گناہ ان دونوں سے بچ کر نکل جائے اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے اندر تقویٰ اور طہارت کو لاؤ، اپنے اندر انقلاب کو برپا کرو۔ آخری بات یہ کہ آپ دیکھیں، ایک مثال میں دیتا ہوا چلوں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ کیا بتاتا ہے، ایک کاغذ دے گا، اس میں اس کا پورا جو ہے شیڈول لکھا رہتا ہے، کیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے نا، تو اس میں کیا پرہیز بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے، پرہیز کرنا۔ تو انسان دوا تو ٹائم سے کھا لیتا ہے مگر پرہیز نہیں کر پاتا۔ اگر شوگر کی بیماری ہو، سامنے رسگلہ رکھ دیا جائے تو لالچ کے مارے بہت ہی برداشت کرے گا، تو ایک تو اٹھا ہی لے گا، پھر کہے گا ارے غوث اعظم کا فاتحہ کوئی نقصان نہیں کرے گا، کھا لو شفا ملے گی، ہے نا، یہ ظاہر انسان کی فطرت ہے۔ تو پرہیز انسان نہیں کر پاتا، تو وہی سمجھ لو کہ اگر تم نمازی ہو، تم حاجی ہو، تم سخاوت والے ہو، مگر تمہارے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ عبادتوں میں لذت تب آئے گی جب تم اپنے اندر تقویٰ اور طہارت کو جب دل میں بسا لو گے، تب تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں فقط خاک ہوں، سرکار سے نسبت ہے مجھے، میں فقط خاک ہوں، سرکار سے نسبت ہے مجھے، بس صحیح بات ہے میری اوقات بدل دیتی ہے، بس صحیح بات ہے میری اوقات بدل دیتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، ہو نہ تنہا روز محشر، ساتھ ہوں شبیر و شبر، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
علیکا اشرفی ذیشان کا صدقہ اشرف سمنا کا صدقہ ہند کے سلطان کا صدقہ دو شہ جیلان کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ۔ اس سے قبل کی فاتحہ ہوں ترانے اشرفی کے دو شعر۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا اے شہ سمنان غوث عالم و پیر ہدا عالم و پیر ہدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا سر چشمہ جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا شہر یار اولیاء صاحب عز و وقار صاحب عز و وقار اے گلے باغ ولایت دونوں عالم کی بہار دونوں عالم کی بہار ہوں خزانے غم کے ہاتھوں آج کل زارو نظار آج کل زارو نظار تیری چوکھٹ پر کھڑا ہوں ہاتھ باندھے اشک بار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتوار لاکھ ہیں رنجو محل لاکھ ہیں رنجو محل سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن سن لے برائے پنجتن بولے بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن
سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما سرورا شاہ کریما دستگیرا على محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریم آقا سازا بندہ نوازا مولا، یہاں پر جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا ہے، حمد باری تعالیٰ، قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، جو بیان کیا گیا ہے مولا، اس میں عمدن صحبن جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں ہوں مولا اسے معاف فرما مولا، تو رحیم رحم فرما مولا، تو کریم کرم فرما مولا۔ بالخصوص یہاں پر جو کچھ بھی رکھا ہے، جو کچھ پڑھا گیا، ان سب کا ثواب حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نسکتے سے قبول فرما، آپ کی بارگاہ سے شرف قبولیت حاصل ہو کر مولا تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نسکتے سے قبول فرما مولا۔ بالخصوص مولا پیرا میرے میرا شاہ جیلا قطب الاقطاب فرد الافراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نس کرتے ہیں مولا، اسے قبول فرما لے، آپ کی بارگاہ شرف قبولیت حاصل ہو کر مولا تعالیٰ بالخصوص پیرا میرے میرا شاہ جیلا محبوب یزدانی میر احد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نس کرتے ہیں مولا، اسے قبول فرما لے مولا۔ بالخصوص شہر ناگپور کی سرزمین پر حضور سید تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نس کرتے سے قبول فرما لے۔ پوری دنیا فانی میں جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین آرام فرما ہے مولا، ان کی بارگاہ میں نس کرتے ہیں، اسے قبول فرما لے یا اللہ۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، جو لوگ بیمار آزار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا اللہ۔ جو لوگ یہاں پر حاضر ہوئے مولا، جو کچھ تمنا لے کر آئے ہیں، جو کچھ آرزو لے کر آئے ہیں مولا، ان کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما لے مولا۔ بالخصوص جن لوگوں نے جلسے کو منعقد کیا ہے، حاجی سہیل اشرفی اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں مولا، ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے مولا۔ ان سے دین کی خوب خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے مولا، انہیں دین کا خادم بنا دے یا اللہ۔ بالخصوص یہاں پر جتنے بھی ائمہ مساجد جو یہاں موجود ہے مولا، ان کی حفاظت عطا فرما دے مولا، ان کا بول بالا عطا فرما دے مولا، ان کو حاسدین کی نظروں سے محفوظ فرما دے یا اللہ۔ بالخصوص ان لوگوں کو علم نافع عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم سب لوگوں کو دین کا مبلغ بنا دے، ہم سب لوگوں کو دین کا خادم بنا دے، ہم سب لوگوں کو دین کا نوکر بنا دے یا اللہ۔ ہم میں جو لوگ گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں مولا، تو رحیم رحم فرما، تو کریم ہے مولا، کرم فرما مولا، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا بسی ندارت، دشمن رہے ہمیشہ پرغم رہے با ذکر تو دوست دارت، لی خمسۃ اطفی
بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.